بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر تبادلہ خیال کرنے جا رہے ہیں۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا۔ پاکستان کی آزادی کے بعد یہ سب سے اہم سوال تھا کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو کس رخ پر لے کر جانا چاہتے ہیں، اس کی تعلیم اور تربیت کس انداز میں کرنا چاہتے ہیں۔ 75 سال ہونے کو ہیں، لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارا سوشل میڈیا، ہمارا مین اسٹریم میڈیا بہت سی چیزوں سے بھرا پڑا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قانون نام کی جو چڑیا ہے وہ ہمیں کہیں پیسفلی اڑتی ہوئی دکھائی نہیں دیکھتی۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آئے روز پاکستان میں عوامی سطح پر، شہری، طالب علم، اس کے علاوہ جو ادارے ہیں وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے تمام اداروں کے اندر ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم تھانے کچہری کی سطح پر بھی دیکھتے ہیں کہ قانون جو ہے اسے کوئی ویلیو نہیں دی جاتی، اور جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ بھائی قانون کے مطابق یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو بڑا آسان سا ایک جملہ آگے سے بول دیا جاتا ہے، یار پاکستان ہے۔ یعنی یہاں پر قانون پر عمل درآمد کرنا ایک مذاق بن چکا ہے، اور ہم لوگوں نے روٹین میں اس چیز کو سیٹ کر لیا ہے کہ ہم نے قانون پسند شہری نہیں بننا۔ پاکستان میں ایسی بہت بڑی تعداد ہے کہ جو قانون پر عمل درآمد کرتی ہے، اور اسے اس بات کا شعور ہے کہ قانون کے مطابق ہی ملک چلے گا، قانون کے مطابق ہی معاشرہ بہتر انداز میں ترقی کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے نصاب تعلیم سے، ہمارے نظام تعلیم سے اور ہمارے مزاج تعلیم سے یہ عنصر جو ہے یہ مفقود ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کی تربیت اس انداز سے کیسے کریں کہ وہ امن پسند شہری بنیں، وہ قانون پسند شہری بنیں، اور ہمارے اداروں کے اندر بھی یہ بات پائی جانی چاہیے کہ اپنی ریاست کو، اپنے ملک کو، اپنے شہریوں کو، اپنے معاشرے کو جب تک ہم قانون کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے، قانون کے ساتھ تعلق ان کا نہیں بنائیں گے، تب تک ہم کوئی بڑی اور نمایاں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، اور ہماری انتہائی خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ آج دو ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جنہوں نے آج سے نہیں ایک عرصے سے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور ایک عرصے سے اس موضوع پر وہ کام کر رہے ہیں۔ جناب ظفر اللہ خان صاحب ویژن 2047 اس کے یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، یہ سابق ڈائریکٹر ہیں پاک انسٹیٹیوٹ فار پارلیمنٹری اسٹڈیز، لیکن ان کے یہ تعارف وہ کارڈ والے تعارف ہیں۔ اصل تعارف ظفر اللہ خان صاحب کا یہ ہے کہ یہ بہت عرصے سے پاکستان میں سیوک ایجوکیشن پر کام کر رہے ہیں کہ ہمارے جو شہری ہیں وہ کس طرح ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ وہ معاشرے کے اندر کس طرح ہم آہنگی کے ساتھ، رواداری کے ساتھ اور قانون کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ظفر اللہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب احمد اعجاز صاحب۔ ان کا ویسے جو تعارف ہے وہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے ان کا بڑا زبردست کام ہے، اور وہ پاکستان کے جو مختلف حلقے ہیں ان پر بہت ہی زبردست قسم کی ان کی تحقیق ہے، لیکن ان کا بھی جو اصل میدان ہے وہ اس سے زیادہ وہ سیوک ایجوکیشن سے متعلق ہی ہے، اور انہوں نے بہت سی ہماری نفسیاتی گرہیں اور بہت سی الجھنیں ان پر کام کیا ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ بہت شکریہ احمد اعجاز صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اچھا ظفر اللہ صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے بات کا آغاز کروں گا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں شاید آپ کو علم نہ ہو، آپ نے 2004 میں ایک ورکشاپ کروائی تھی سیوک ایجوکیشن سے متعلق، تو اس وقت بندہ ناچیز آپ کا طالب علم رہا ہے اس ورکشاپ میں، اثر نظر آتا ہے نا۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اس کام کی اہمیت اور اس کی ضرورت، مطلب ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ یہ تو زیادہ اسی وقت ہمیں سمجھ میں آیا کہ اصل جو یہ سیاست ہے یہ آج ہے اور کل نہیں ہے، مختلف حکومتیں آج ہیں کل نہیں ہیں، لیکن آپ کا جو معاشرہ اس نے ہمیشہ قائم رہنا ہے، اور اس کے جب تک خطوط ٹھیک نہیں ہوں گے اور راستہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ کبھی بھی منزل کی طرف نہیں جا سکے گا۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ قانون اور سیوک ایجوکیشن، ہم اس دونوں کو کیسے ملا کے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ سبوق سید صاحب۔ یقیناً اگر ایک میں مثال لوں عام زندگی سے، جی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کی مختلف قسم کی ویکسینیشنز کرواتے ہیں، صحیح، پولیو کے قطرے پلاتے ہیں کہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں فزیکلی اپاہج نہ ہو جائے، صحیح، تعلیم دلواتے ہیں کہ خدشہ رہتا ہے کہ ذہنی طور پہ کم تر نہ رہ جائے۔ صحیح۔ اسی طرح اگر آپ کسی بھی سماج کے اندر رہتے ہیں، کسی ملک جو ماڈرن ریاست ہے اس کے اندر رہتے ہیں،
تو اس کے قواعد و ضوابط کے بارے میں آگہی، اس کے اداروں کے بارے میں معلومات، اس کے جو آئین کے بارے میں معلومات، یہ سیوک ایجوکیشن کہلاتی ہے. اور اگر سیوک ایجوکیشن نہیں ہوگی تو الجھے ہوئے، بکھرے ہوئے، بپھرے ہوئے شہری آپ کو ملیں گے. تو لہٰذا یہ ایک لازمی ویکسین ہے اگر آپ ایک جمہوری معاشرہ، جمہوری ذہن، قانون کا احترام کرنے والا ذہن تشکیل دینا چاہتے ہیں. صحیح. پھر یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی پل ہے جو آپ کھائیں گے تو آٹومیٹیکلی، یہ لرننگ ہے. ہر شخص کو 23 کروڑ لوگ ہیں، ہر ایک کا پاکستان کے ساتھ، پاکستانیت کے ساتھ انکاؤنٹر، تجربہ مختلف ہے. صحیح. وہ اسے کیسے نیگوشیٹ کرتا ہے، کیسے اس سے معنی اخذ کرتا ہے، کیسے رسپونڈ کرتا ہے، وہ اس کی ان نالج اور مہارتیں. سیوک ایجوکیشن کے بارے میں جو عالمی سطح پہ کہا جاتا ہے، ایک تو ہے نالج پارٹ کہ ادارے کیا ہیں، قوانین کیا ہے، آئین کی چھتری کیا ہے، ساری چیزیں، رولز آف دی گیمز کیا ہیں. صحیح. پھر ہے سکلز. صحیح. سکلز کے آپ عمارت کے شیشے توڑ کے بھی احتجاج کر سکتے ہیں اور پرامن پلے کارڈ اٹھا کے بھی احتجاج کر سکتے ہیں. آپ مکالمہ کر کے بھی بات کر سکتے ہیں، آپ چیخو پکار کر کے بھی مار دھاڑ کر سکتے ہیں. پھر ہے ہیبٹس آف ہارٹ. آپ یہ کرتے کیوں ہیں؟ قوم کا ہر شخص سے نہیں ملا ہوتا، لیکن کچھ مشترکہ خواب ہوتے ہیں. وہ کھیل کے میدان میں بھی نظر آتے ہیں، وہ سیاست کے میدان میں بھی نظر آتے ہیں، وہ اور قومی امنگوں میں نظر آتے ہیں. تو اس لیے سیوک ایجوکیشن ایک ورک ان پروگریس ہے اور یہ ایک مسلسل عمل ہے. صحیح. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نصاب تعلیم سے یہ غائب ہے. یہاں تک تو ہے، اور جبکہ تہذیب اور تمدن کے لیے، ایک مہذب معاشرے کے لیے یہ، جسے میں نے پہلے کہا کہ یہ لازمی ویکسین. قانون کے بارے میں اب ایک بڑا آپ کو شاید اجنبی بات لگے. آئین ہمارا انگریزی میں لکھا ہوا ہے. اردو میں فیض اور فراز کی شاعری تو بڑی اچھی ہے، لیکن قانونی زبان سمجھنا خاصا مشکل ہوتا ہے. قوانین بھی ہمارے انگریزی میں، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر شخص نے آئین ناظرہ پڑھا ہو یا حفظ کیا ہوا ہو. اسے اس کی روح کا اندازہ ہو کہ وہ چاہتا کیا ہے، ریاست کا مزاج کیا ہوگا، بنیادی حقوق کیا ہوں گے، ریاست کون کون سے کام کرے گی، اس کا جمہوری یا گورننس کا ڈھانچہ کیا ہوگا. تو لہٰذا شہری خود ایک ایک آرٹیکل، 280 آرٹیکلز ہیں، اصل میں 313 ہیں، جو مختلف سب آرٹیکلز ایڈ ہوئے مختلف ترامیم کی صورت میں، اسے ازبر نہیں ہونے چاہیے. لیکن اس آئین کے ذریعے جو سماج بننا چاہیے، اس کی مہک ہر شخص محسوس کر سکتا ہو کہ ہاں یہ جو مجھے وعدہ کیا گیا تھا، مجھے اگر لازمی اور مفت تعلیم ملتی ہے تو یہ آئین کہتا ہے، مجھے اگر گورننس میں ٹرانسپیرنسی ملتی ہے، رائٹ ٹو، یہ آئین کہتا ہے، مجھے اگر اپنے ووٹ کے ذریعے حکومت بنانے کا اختیار ہے، اپنے ووٹ کے ذریعے حکومت کو گھر بھیجنے کا اختیار ہے، تو یہ مجھے آئین دیتا ہے. تو لہٰذا اس کی فضا سماج میں نظر آنی چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے 75 سالوں میں 9 سال لگے پہلا آئین بنانے میں، 56 میں بنا، 928 دن چلا. پھر 8 جون 62 کو ایک آئین صاحب لائے، وہ مارچ 69 میں ساتھ لے گئے. پھر ایک عبوری آئین بنا سال بھر کے لیے. پھر 73 کا آئین، وہ 1400 کچھ دن کے بعد پھر 5 جولائی 77 آ گیا. تو ہمارے ہاں تو سماج میں آئین رہا ہی نہیں ہے. 29-30% جو ہمارا عرصہ ہے، پارلیمان نہیں رہی، وزیر اعظم کا کاغذ کا ٹکڑا کہنے والے بھی تھے، وہ بھی رہے. قانون کے بارے میں بھی یہی ہے، قانون بھی انگریزی میں لکھا ہوا ہے. اور قانون کے وہ بھی ہر ایک کو، حالانکہ کہتے ہیں پاپولر میگزم یہ ہے کہ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز، لیکن جس ملک میں انگریزی میں سب سے زیادہ سپنیاں آتی ہوں اور قوانین سارے انگریزی میں بنے ہوئے. جواد اس خواجہ کیس ایک ہوا تھا قوانین کی اشاعت کے حوالے سے، جب وہ چیف جسٹس تھے تو انہوں نے پاکستان کوڈ پہ اس کا اردو ترجمہ، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ڈیجیٹل زمانہ ہے، ان کی ڈیجیٹل تشریح یا کم از کم خلاصہ موجود ہونا چاہیے. لیکن قانون بھی ہمارے ہاں 3 قسم کے ہیں. میں نے 2019 میں ایک تحقیق کی تو اس وقت ہمارے جو وفاقی سطح پہ فنکشنل لاز تھے وہ 744 تھے.
जिनमें से 202 ऐसे थे जो कॉलोनियल एरा, ये 14 अगस्त 1947 के पहले के। उसमें आपका पुलिस का कानून है, पीनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर है, कंटोनमेंट एक्ट है, अच्छे कवानीन भी हैं, लेकिन उस वक्त हम शहरी नहीं थे, हम गुलाम थे। सही। तो आज भी जब आपको आइन का आर्टिकल 17 कहता है असेंबली का हक है, दफ़ा 144 जो कॉलोनियल लॉ का है, पीनल कोड का, वो छीन लेता है। अच्छा, फिर 300 के करीब ऐसे कवानीन हैं, वो जो गुमशुदा ज़मानों की मैंने बात की, जब डेमोक्रेटिक डिसरप्शंस हुई, उसमें तो लिखा होता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन इन और इन एनी अदर लॉ, आज से हुक्म हाकिम ये, उस वक्त भी हमारे बुनियादी हकूक मुअत्तल होते हैं। उसमें आपका अकाउंटेबिलिटी लॉज हैं, जिसलिए उनके आइन की रूह के ख़िलाफ़ जाते हैं। आइन कहता है कोई लॉ रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, वो रिट्रोस्पेक्टिव है। आइन हमारे जो इनकम टैक्स के लॉज हैं वो उस ज़माने के हैं, तो हमारी मईशत में गड़बड़ है। जबकि एक तीसरा सेट है, जब अच्छी बुरी जमहूरियत रहती है, उसमें क्या कवानीन बनते हैं, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, हरासमेंट एट वर्क प्लेस, अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, ज़ैनब अलर्ट, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, नेशनल कमीशन, तो एक और अंदाज का समाज बनता है। तो पाकिस्तान में एक तो बहुत काम करने की ज़रूरत है कि सिविक एजुकेशन को तालीमी इदारों में लाजमी बनाया जाए। आपका टेलीविज़न पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट है, मुझे खुशी है आज आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इन्हें खसूसी प्रोग्राम करने चाहिए। पार्लिमान को और हर इदारों को कानून फहमी, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी पे काम करना चाहिए। और ये बड़ी अहम बात आपने ज़फ़र साहब कही कि मेरे दिल को बड़ी लगी कि हमारे यहाँ नाज़रा और कुरान पढ़ाया जाता है अरबी ज़बान में। अच्छा, वो पढ़ने वाले को बिल्कुल नहीं पता चलता, उसको सवाब की नीयत से पढ़ता है और बस समझता नहीं है उसको। और सेम इसी तरह कानून जो है, अच्छा जो मजहबी तालीम है, पाकिस्तानी सोसाइटी 99% मजहबी लोग हैं, भले किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन वो सारे हैं, उनको ये नहीं पता कि उनकी किताबों के अंदर क्या लिखा हुआ है। और कानून जो है जिस पर उन्हें अमल करना है वो अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, और अंग्रेज़ी में आपने कहा सप्लियाँ नहीं आती हैं। तफ़हीम के लिए ना सोशल प्लेसेस चाहिए, स्टूडेंट्स यूनियन होती हैं, कैफ़ेज़ होते हैं, लिटरेरी सोसाइटीज़ होती हैं, मुकालमे की जगहें होती हैं। बदकिस्मती से हमारे माशरे में वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं और हल्ला गुल्ला ज़्यादा है। हाँ, तो आप कोई भी बात कर लें तो नतीजे के तौर पर अगला बंदा समझे बग़ैर, उसे सिर्फ इमला तो आती है कि वो पढ़ सकता है, और वो 5वीं जमात के बच्चे को आना शुरू हो जाती है, लेकिन बात को समझना कैसे है, उसके लिए उसके पास जगह ही कोई नहीं है। और उसके नतीजे में मुकालमे का मुगालमा हो रहा है, तो गालम गलौज वो ज़्यादा हो रही है सोसाइटी में। अच्छा अहमद जाद साहब, ये बताइएगा कि हम एक माशरे के अंदर रहते हैं, अब सुबह शाम हम जो चीज़ें देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कानून से जो आगाही है, जिसके बारे में ज़फ़रुल्लाह साहब ने बड़ी डिटेल के साथ बात की है, वो नहीं है। तो हमारा जो निसाब तालीम है उसमें ये तो लिखा हुआ है कि ये कानून इस सन में बना, ये कानून इस सन में बना, ये कानून, लेकिन कानून क्या है, उसकी बुनियादी नुकात क्या हैं, इसके बारे में हमारे जो नौजवान नस्ल है उसको बिल्कुल नहीं बताया जाता। अच्छा, हमारे अखबारात के सफ़े इन चीज़ों से खाली हैं। और सोसाइटी के अंदर एक और बहुत बड़ा अलमिया कि जो नॉन इशूज़ हैं उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा डिबेट की जाती है, और जो माशरे के जो असल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर स्क्रीन नहीं बात करती, उनके ऊपर रेडियो पर बात नहीं होती, मीडिया के जितने हैं अनासर उनके ऊपर हम देखते हैं कि बात नहीं होती। तो जब सोसाइटी पूरी की पूरी एक अपने आप को एक ऐसे खोल पहन लेगी तो फिर बात कहाँ पर होगी? देखिए, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में जो कानून से आगाही है वो हम सब लोगों को है, हमारे नौजवानों को भी है, हमारे देहातों में बैठी हुई ख़वातीन को भी होती है। कानून से आगाही का मतलब ये होता है कि अच्छी चीज़ का और बुरी चीज़ का आपको पता होना चाहिए, और वो आपको पता होता है, हर एक को पता होता है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन हमारे पास बेपनाह है, इतनी ज़्यादा है कि जिसकी इंतहा नहीं है हमारे पास। लम्हा ब लम्हा जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमारे पास वाफिर हम पाकिस्तानियों को मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन है। वो किसी बहुत सारी शक्लों में है, टेलीविज़न की स्क्रीन है और दीगर सोशल मीडिया है, हमारी किताबें हैं। अच्छा, फिर हमारे निसाबों में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे निसाबों में भी सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हमारे जो रवैये होते हैं एक मुहज़्ज़ब एक इंसान के तौर पे हम देखते हैं कि वो हमारे रवैये वैसे नहीं होते। बहुत सारी जगहों पे हमारे अंदर बर्बरियत जाग जाती है, बहुत सारी जगहों पे हमारे जो रवैये होते हैं वो बहुत वहशतनाक किस्म के होते हैं।
اچھا اس کی میرا خیال ہے کہ کچھ وجوہات دیگر ہیں جن کی طرف ہم نے کبھی تو ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی, ہمیں اس پر بہت زیادہ سمجھیں کہ اس پر ہمیں بے پناہ کام کرنا چاہیے. میں مثلا ہمارے ہاں سماج کی بات ہوتی ہے کہ پاکستانی سماج. میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ پاکستانی سماج جس کو ہم سماج کہتے ہیں وہ سماج کی تعریف پہ پورا ہی نہیں اترتا. اچھا سماج کے کیا معنی ہوتے ہیں, سماج کن چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے, سماج کن چیزوں سے مل کے بنتا ہے, کیا وہ سارے عوامل, سارے فیکٹر, ساری اشیاء وہ کیا ہمیں ایک جگہ پہ میسر ہیں اور جس کو ہم کہہ سکیں گے یہ سب چیزیں مل کے ایک سماج کو بناتی ہیں. اچھا ان میں سے بہت ساری چیزیں نہیں ہیں, مس ہیں اس میں سے, اس وجہ سے سماج کا تصور بھی ہمارے ہاں ادھورا ہے. اچھا پھر نالج کا جو ہے, علم کا جو ہے, وہ بھی ہمارا جو تصور ہے وہ بے حد ادھورا ہے. ہم علم تو دے رہے ہیں لیکن وہ ادھورا دے رہے ہوتے ہیں, جس کی میں ایک چھوٹی سی مثال یہ دیتا ہوں کہ ہم مطالعہ پاکستان میں قائد اعظم کے 14 نکات پڑھاتے ہیں کہ یہ قائد اعظم کے 14 نکات ہیں, لیکن ہم پس منظر اور پیش منظر سے ہٹ کے ان کو پڑھواتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارے بچے ان کو رٹا لگا لیتے ہیں. ہمیں وہ یاد ہونے چاہیے کیونکہ ہم نے پیپر میں لکھنے ہیں. پس منظر کیا تھا ان 14 نکات کا, پیش منظر کیا ہے, وہ ہم ان کو جو جب ہم ایم اے کی سطح پہ جاتے ہیں تب جا کے پتہ چلتا ہے. لیکن کتنے کے لوگ ہوتے ہیں جو مطالعہ پاکستان میں ایم اے کی سطح تک پہنچتے ہیں, وہ ان کے رخ بدل جاتے ہیں تعلیم کے, یا وہ پھر اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ جاتے ہیں. اچھا اس میں مجھے بڑا دلچسپ سا ایک لطیفہ بھی یاد آ رہا ہے. ہمارے ایک دوست نے قائد اعظم کے 14 نکات کی جگہ پہ 16 لکھ دیے, تو دوسرے نے پوچھا کہ آپ نے 16 کیوں لکھ دیے, کہ 2 غلط ہو جائیں گے, 14 تو ٹھیک نکلیں گے نا. تو یہ اس طرح کے لطیفے. خیر اچھا وہ ہمارے ہاں تعلیم بھی ہے لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورے ادھورے تصور کے ساتھ ہے. ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں, صاف ظاہر ہے کہ ہمارے جب نصاب ہے پہلی کلاسوں سے لے کے آگے تک پی ایچ ڈی تک, تو صاف ظاہر اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے نا ایسا, لیکن وہ اپنے سیاق و سباق سے چیزیں بہت ساری ہٹی ہوئی ہیں. اچھا پھر چونکہ ہمارا جو ایک ارتقاء ہے معاشرے کا, سماج کا جو ارتقاء ہے, اس میں لمحہ بلمحہ بے حد تبدیلیاں آئی ہیں, وہ کسی تسلسل کے ساتھ نہیں چلا. صحیح. چیزوں میں آپ کے رویے کیسے بنتے ہیں؟ آپ کے رویے اس وقت بنتے ہیں جب ایک تسلسل رہتا ہے چیزوں میں. ٹھیک صحیح. ایون کہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں. ہمارے رویے یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے جب اسکول سے آتے ہیں تو ہم جہاں پہ وہ بیگ اپنے پھینکتے ہیں وہ ہماری ٹانگوں کے ساتھ لگتے رہتے ہیں. ہم اس سے بچا کے چل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ وہیں پڑے رہتے ہیں. ہم اگلے دن اٹھاتے ہیں یا اس وقت اٹھاتے ہیں جب ان کے کوئی گھر میں کوئی پڑھانے کے لیے آیا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو یہ ایسا کیوں ہم چیزوں کو اپنی جگہ پہ, درست جگہ پہ, جو ان کی جگہ بنی ہوئی ہے ہم وہاں پہ کیوں نہیں رکھتے؟ ہم اس لیے نہیں رکھتے کہ ہم جو ایک تسلسل ہوتا ہے کسی چیز کا وہ بالکل ہمارے ہاں نہیں ہوتا کہ ہم تسلسل چلیں. چونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے, ہماری جو تاریخ ہے, جو پاکستان کا معاشرہ ہے جس کو پاکستانی سماج کہتے ہیں, اس میں کوئی تسلسل نہیں ہے کہ ٹھہراؤ آیا ہو. اچھا پھر چونکہ سیاسی جو استحکام ہوتا ہے وہ آپ کا پورا عکس ہوتا ہے. ہم سب لوگ اپنے روزمرہ کا عکس ہوتے ہیں. جو کچھ ہم روزمرہ میں ہوتے ہیں وہی ہمارا عکس ہوتا ہے. جو ہمارا عکس ہوتا ہے وہ ہمارا روزمرہ میں ساری چیزیں وہی ہم دکھا رہے ہوتے ہیں, چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. ہم ان کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ ہم نے چلنا ہے. مثلا ہم اگر ایجوکیشن کی بات کریں تو ایجوکیشن ہے, ہمارے تعلیمی ادارے بھی ہیں, اسکول کالجز بھی ہیں. ایون کہ پاکستان کے ہر گلی محلے میں اسکول کھلے ہوئے ہیں. آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں آپ کو اسکول وافر تعداد میں ملیں گے. پاکستان میں اسکولوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, پرائیویٹ اسکول فلاں اسکول. لیکن یہ صرف پریکٹس ہے, صحیح محض صحیح کہ ہمارے پاس لیبارٹریز ہیں. میرے خیال میں صرف محض ایک پریکٹس ہے جو ہم کر رہے ہیں. جیسے ہم الیکشن کی پریکٹس کرتے ہیں, جیسے ہم انتخابات کی پریکٹس کرتے ہیں. جمہوریت نہیں پنپ رہی, حالانکہ ہمارے ہاں انتخابات ہو رہے ہیں. اگر ہم پیچھے دیکھیں جو بھی ہو, ان 75 سالوں میں کم از کم 11 انتخابات تو ہوئے ہیں نا. ان کے 2008 کے بعد ایک تسلسل بھی, ہم تیسرے چوتھے جمہوری عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن ہماری آج بھی یہ بحثیں موجود ہیں کہ ہمارے ہاں جمہوریت نہیں ہے, ہمارے یہاں پولیٹیکل کلچر اسٹرینتھن نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ وہ پریکٹس صرف ہو رہی ہے. وہ اپنے ووٹ آج بھی شعوری سطح پہ کاسٹ نہیں ہو رہا. ہم پڑھ رہے ہیں لیکن شعوری سطح پہ ہم پھر بھی نہیں پڑھ رہے. اچھا کیا پڑھنا ووٹ جتنا پول ہو رہا ہے وہ بھی سر جس طریقے سے بھی, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فصل کھیت موجود ہے لیکن اس میں جڑی بوٹیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اچھا وہ جو اس میں جڑی بوٹیاں بے پناہ ہیں, اس میں فصل کے جو پودے ہیں وہ ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن وہ ان کی تراش خراش آپ کیسے کر سکتے ہیں؟
तावक्त है कि अब सारी जड़ी बूटियाँ जो है ना वो एक तरफ ख़त्म नहीं करते। हमारी सारी तवानाइयाँ खेत में पड़ी हुई जड़ी बूटियों को ख़त्म करने में लगती हैं, हम लगाते हैं, लेकिन उनमें तसलसल नहीं होता, वो फिर पैदा हो जाती हैं। उसी में फिर जो फसल के जो अच्छे पौधे होते हैं वो उसी की तरह उनकी तराश खराश नहीं होती, वो भी जड़ी बूटियों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। हमारी गली मोहल्लों में हम देखें कि हमें कोई ना कोई ऐसा शख्स, झाड़ियाँ जो होती हैं वो बन झाड़ी जाती जो हैं। है, अब देखें ना हमारी गली मोहल्ले में एक आध बंदा ऐसा होता है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत ही शाइस्तगी मौजूद होती है। मसलन आप वो गली को साफ़ करवा रहा होता है, ठीक ना, जैसे बगैर किसी के कहे के। कोई खुदा न खासा किसी गली मोहल्ले में कोई मर्ग हो जाती है, फौतीदगी हो जाती है, तो वो जनाब कफन का बंदोबस्त कर रहा होता है। कोई शादी है तो वो जनाब उधर टेंटों का बंदोबस्त कर रहा होता है। एक आध बंदा होता है जिसकी वजह से शाइस्तगी हमारे यहाँ होती है। ये रवैया हमारा मजमूई कल्चर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसलिए कि हमारा खेत मजमूई तौर पर जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल है। उसमें एक आध फसल का पौधा निकलता है तो वो उसको थोड़ी बस उसकी वजह से शाइस्तगी और खूबसूरती फसल की पैदा हो जाती है उस पूरे खेत की, तो हम समझते हैं कि शायद हमारा जो खेत जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से फसल पैदा करता है। माशरे में अगर कोई बेहतर बंदा पैदा होता है तो वो किसी शोर का नहीं, वो एक हादसाती तौर पर होता है, वो कदर नहीं बन सकती मजमूई तौर पर सर कि वो कदर बने तो ताकि बहुत से लोग उसके साथ जुड़ जाएं। वो एक हादसा होता है, हादसे के तौर पर कोई एक आध अच्छा बंदा है निकल आया, वो आगे निकल आता है। मजमूई कल्चर देखें, मजमूई कल्चर हमारा जो होता है किसी भी जगह पे, हम अगर आप पाकिस्तान का देखें कि हमारे पाकिस्तान का मजमूई कल्चर क्या है, मिसाल के तौर पे आप यकीन करें कि मसलन हम इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हैं और ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है जिसमें बहुत बड़ी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन आप यहाँ की किसी अहम तरीन जगह पे चले जाओ, वहाँ पे जो जिस तरह का रवैया देखेंगे आपको पाकिस्तान के पसमानदा तरीन जगह का भी वही वैसा ही रवैया नज़र आएगा। तो ये ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि आपका मजमूई कल्चर जो है ना वो हर जगह पे आपको उसकी झलक, उसका अक्स नज़र आ रहा होता है। तो हम इसको कैसे तब्दील कर सकते हैं? ये साफ ज़रा है कि बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ हमें जो है ना एक तो मतलब एक ज़िम्मेदार शहरियत जो है उसका जो कॉन्सेप्ट जब तक हमारे पास नहीं आएगा कि हमने ये नहीं देखना कि 50 बंदा गलत कर रहा है तो मैं 51 बन जाऊं और मैं भी वो गलत काम सर ये सोच पैदा नहीं हो सकती। सर देखें, मेरा एक राय है, ये नाकिस हो सकती है, ये गलत हो सकती है। मुआशी मसावात और इंसाफ को बरूए कार लाए बगैर आप किसी भी शख्स के रवैये बदल कर मुझे दिखा दें। सही, यानी माशी मसावात और इंसाफ जब आप अपने माशरे के अंदर कायम करेंगे उसके नतीजे में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर प्रोग्राम इब्तिदा में खुशामदीद। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं सिविक एजुकेशन के बारे में, कानून के बारे में, और बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। अहमद एजाज साहब का ये कहना था कि जब तक माशरे में माशी मसावात और इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं होगा तब तक हम माशरे में लोगों के रवैये बदलने में कोई नुमायाँ और अहम किरदार अदा नहीं कर सकते। ज़फ़रुल्लाह खान साहब, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि कानून के बारे में हमने बात की और बड़े जो प्रॉब्लम हमारे सामने आते हैं, और मुझे याद है कि पाकिस्तान की अदालत ने ये कहा था कि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि आप अपना जो सारा निज़ाम है उसको उर्दू में कर दें, लेकिन ये फैसला भी अंग्रेज़ी ज़बान में ही आया था। और उसके बाद ख़ुद कोर्ट के अंदर भी इशू ये हुआ कि जितने फ़ैसले आते हैं वो अंग्रेज़ी ज़बान में आते हैं, और नतीजे के तौर पर हम ये देखते हैं कि वहाँ जो लोग जो मुतासरा फ़रीक होते हैं उनको फ़ैसला हाथ में थमा दिया जाता है। और एक बंदे ने कह भी दिया था, आप अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती और फैसला मेरे मुतालिक हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो मसला ये है कि मैं और आप भी जो बातें कर रहे हैं, अभी हमने जो इस्तिलाहात इस्तेमाल की इतनी गाड़ी थी, और मैं समझता हूँ कि वो आम लोगों को कैसे समझ आ रही होंगी। तो हमारा कानून जो है वो लोगों को समझ नहीं आ रहा, मज़हब हमें एक पाकीज़ा और नफीस इंसान बनाना चाह रहा है और लोगों को उस बात की समझ नहीं आ रही। तो ये बुनियादी मसला तो ये है कि जहाँ से डायरेक्शन आ रही है, आप हदायत का मजमुआ लोगों के दिमागों में वो मैं लफ्ज़ कहूँगा को सड़ना चाहते हैं, लेकिन ये कि वो दिमाग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो जो जिस हार्ड डिस्क के अंदर वो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो ये फिर कैसे चीज़ें बेहतर होंगी? वो तो कम्युनिकेशन साइंसेज में कहते हैं कि इंसान अपने आप को एक सेट ऑफ वोकेबलरीज में कंडक्ट करता है। सही। अंग्रेज़ी के कितने अल्फ़ाबेट्स हैं और उर्दू के कितने हैं, सारी किताबें, इंसाइक्लोपीडियाज़, कलाम उन्हीं का, उसी से बने हैं, उनकी मुख्तलिफ तरतीब है। और हर आम शख्स की वोकेबलरी शायद कम हो। अगर आप कोई गाड़ी बात करेंगे तो वो कहेंगे सर के ऊपर से गुजर गई। तो लिहाजा ये जवाज़ नहीं हो सकता। इसलिए आपने देखा इस टेक्नोलॉजी ने
لوگ رومن اردو میں بھی میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، بالکل انگریزی میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو بعض اوقات ہیلو ہائے تو وہ لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی اسکول کا دروازہ نہیں دیکھا. یہ چیز میں اس کو مثلا آج کل آپ گفتگو کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اگر کوئی قوت سماعت سے محروم ہے تو اشاروں کی زبان میں بات کر سکتے ہیں. یہ سب جواز ہیں اور طرح کے. اور ایبزارپشن کیپیسٹی بھی ایجوکیشنل کیپٹل پہ ہے. لازمی بات ہے، ویسے تو ہم نے پڑھے لکھے جاہل بھی بہت دیکھے ہیں، ایبزارپشن کیپیسٹی بھی مختلف ہوتی ہے. لیکن میں دو باتوں کی طرف آنا چاہوں گا. بات ہوئی، آپ کہتے ہیں کہ قانون کا کیسے پتہ چلے گا. اب وکلا نے تو LLB کیا نا، سارے پڑھے. اب پاکستان کے کسی شہر کی کچہری میں چلے جائیں، کیا آپ کو وہاں سیوک ڈسپلن نظر آتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. فٹ پاتھوں پہ چیمبر بنے ہوئے ہیں، فٹ بال گراؤنڈز پہ بنے ہوئے ہیں. اچھا، پھر جج اگر ضمانت کرا لو یا سٹے لے لو. اب اگر آپ یہ کہیں کہ پتہ نہیں ہے، نو، آپ کو سوسائٹی میں وہ فضا ہی نہیں پیدا کی. تو ججز بینچ اور بار کے مراسم میں توازن کے لیے ہمیں اکثر بات تگ و دو کرنا پڑتی ہے، عدالتوں کو تالے لگ جاتے ہیں. یہ دن بھی آیا کہ وکیلوں نے اسپتال پہ حملہ کر دیا. ہاں، تو لہٰذا مسئلہ کہیں اور ہے. مسئلہ کہاں ہے؟ میں تھوڑا سا پاکستانی سماج، میں 1984 میں جب 83-84 میں گورنمنٹ کالج جھنگ میں تھا، بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور چلا گیا، تو اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں تھے. جو ایک پھٹا رکھ کے چائے بنا کے ہم کپ ادھار پہ دیا کرتا تھا، آج اس نے اسی جگہ پہ ایک جنرل سٹور اور اوپر اپنا گھر پیچھے بنا لیا. اس کے سامنے جو سڑک تھی وہ 1983 میں بھی ٹوٹی ہوئی تھی اور سن 2022 میں بھی ٹوٹی ہوئی. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو دربار سے وابستہ سماج ہوتا ہے وہاں تو بادشاہ سلامت کی عنایات پہ زندگی ہوتی ہے، جسے سیلریٹ کہہ لیں، نوکری لگی ہوئی ہے، یہ وہ سارا کچھ، ان کا سارا نظام اسی کے اوپر وابستہ ہوتا ہے. پاکستان میں 70s کے بعد جب سے ہمارے ورکرز نے باہر جانا شروع کیا تو ریمیٹنسز کا کلچر آیا. وہ ریمیٹنسز ریاست پاکستان کو نہیں بھیجے جاتے، وہ ان فیملیز کو بھیجے جاتے ہیں. آپ کو ان علاقوں کا آرکیٹیکچر مختلف ملے گا، وہاں پرائیویٹ سکولوں کی مشروم گروتھ ملے گی، پرائیویٹ ہاسپٹلز ملیں گے، پرائیویٹ سیکیورٹی کا کلچر آ گیا. وہ اب ریاست سے کہتے ہیں کہ بھائی ریاست ہماری عزت کرے، قانون کا احترام کرے. آئین تو کہتا ہے ایوری سٹیزن ول انجوائے پروٹیکشن آف لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی. صحیح. آپ کا نظام عدل کہتا ہے کہ ابھی ٹرائل ہوا نہیں ہے، پبلک ہیومیلیشن بھی ہو گئی، میڈیا ٹرائل بھی ہو گیا، انویسٹیگیشن میں ٹارچر بھی ہو گیا. اور انصاف کا نظام کیا ہے؟ اپروورز اور سٹاک وٹنسز پہ. تو سماج اب عزت چاہتا ہے. اس کو میں کہتا ہوں سماجی طور پہ ایک نئی کلاس بنی ہے. اور یہ جو آپ کے سیاسی افق پہ تھوڑا سا نظر آتا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اب بہت سارے لوگوں کو سرکار سے نوکری نہیں چاہیے، کارپوریٹ سیکٹر ہے، کمپنیز ہیں. اور ویسے بھی جس ملک میں 45% انفارمل اکانومی ہو، اور آپ کو پتہ ہے وفاقی حکومت کے کل ملازمین کی تعداد کیا ہے؟ 6 لاکھ. جس میں آپ کی یہ پیراملٹری فورسز شامل ہیں، جس میں کانسٹیٹیوشنل باڈیز کے لوگ شامل ہیں. مسلح افواج کی تعداد کیا ہے؟ 7.5 لاکھ. نیوی کی کیا ہے؟ 50-60 ہزار، اور ایئر فورس کوئی 80 ہزار. یہ کل ملا کے 20 لاکھ لوگ نہیں بنتے، صوبوں کے بھی ملا لیں. اچھا. تو جس سیلریٹ کلاس کے لیے، جس کو تنخواہ دینے اور پینشن دینے کے لیے آپ 45% آپ کا اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ وہ انفارمل اکانومی سے ڈرائیو کرتے ہیں اپنی انکم. باقی کوئی 4-5% ہوں گے جو کارپوریٹ سیکٹر سے کرتے ہیں. تو ریاست کا وہ کلونیل ڈھانچہ جو آنسو گیس پھینکتا ہے، جو باربڈ وائر لگاتا ہے، جو ٹارچر کرتا ہے، وہ میرا خیال ہے آج ریلیونٹ نہیں رہا. ہمیں وہ جو ایک ترانے میں الفاظ ہے نا، قوت عوام، اس کی طرف جانا پڑے گا.
جو اچھا برا، مثلا آج بھی پیدا ہونے والے ہر بچے کو ہم ضمانت نہیں دے سکتے کہ وہ اسکول جائے گا. ہماری شرح خواندگی کوئی 65% کے ارد گرد ہے، لیکن جو پڑھتے ہیں وہ صبح ہر اسکول میں کم و بیش لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. کسی کو چوری چکاری ہراسمنٹ اس کی ٹریننگ نہیں دی جاتی، لیکن وہ سماج میں کیونکہ فضا آپ نے ایسی بنائی ہے قانون کے احترام کی یا قانون کے نفاذ کی کہ آپ نے صرف ڈنڈے کے زور پہ سر باتیں منانی ہیں. مہذب معاشروں میں کلچر کریٹ کیا جاتا ہے، اس کی ایمبیانس ہوتی ہے. آپ ذرا جائیں تو صحیح کسی سرکاری دفتر میں، آپ کو لگے گا کہ آپ پتہ نہیں کسی اور دنیا میں آ گئے. لیکن پاکستان میں اچھے نظام بھی بنے. نادرا کے دفتر میں جائیں آپ کو شاید وہ مشکلات نہ ہو. ٹریفک پولیس موٹر وے پولیس کئی اچھے جزیرے بن رہے ہیں. یہ ہمیں جزیروں کی نہیں، ہمیں پورے پاکستان جو دنیا میں آبادی کے اعتبار سے 5واں بڑا ملک ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. دوسرا میں ایک بات، صفائی نصف ایمان ہے، سیوک سینس کی بات ہو رہی تھی. اب کتنے بدقسمت ہیں ہم لوگ کہ اس میں تو آدھے فیل ہو گئے، تو لہٰذا 50 باقی میں سے 33 نمبر لے کر پاس ہونا ہے. ایک غریب کا گھر کچی آبادی میں بھی آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوڑے کا ڈھیر بن گیا ہو. شہر بن جاتے ہیں کیونکہ اونرشپ نہیں ہے. ایسے ہی اونرشپ کریٹ کرنا ہوگی، اور اونرشپ تب ہوگی جب ریاست اپنا تعارف چینج کرے گی. یہ تھانہ پٹوار وائلنس آنسو گیس کی بجائے ریاست کا تعارف فائر بریگیڈ ہوگا، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایکوپمنٹ ہوگا، ٹیچر ہوگا، ڈاکٹر ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی سماجی جڑت بنے گی. صحیح. اور ریاست کو اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈھالنا بہت ہی امپورٹنٹ اور بڑی اہم بات ہے. اور آپ نے کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی نے بڑا اچھا کہا تھا کہ وہ باہر دستک ہوئی تو بچے نے کہا کہ ماں باہر کوڑے والا ہے نا. انہوں نے کہا نہیں بیٹا، کوڑے والے ہم ہیں، وہ صفائی والا ہے، وہ صفائی کے لیے ہے. تو جب تک ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسلام آباد میں پارک ہیں جی، قانون یہ کہتا ہے کہ جو بندہ وہاں سگریٹ پیے گا 1.5 لاکھ روپیہ فائن ہے، لکھ کے لگائے وہ بڑے بڑے. آپ یقین مانیں کہ میں کئی بار ٹویٹ کر چکا ہوں، اور وہاں پہ آپ صاف شفاف ہوا میں جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا فریش کر سکیں، لیکن وہاں سے کوئی ایک سگریٹ پی رہا ہوتا ہے. اب تو ماشاءاللہ سگریٹ سے ہی معاملات آگے چلے گئے ہیں، لیکن میں سگریٹ کی بات کر رہا ہوں کہ قانون وہاں بنا ہوا ہے، اور پوری کی پوری وہ وادی جو ہے نا. مجھے ایک بات بتائیں صبوح صاحب، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہمارے ہاں قوانین بنانا کوئی کمال نہیں ہے. مثلا آپ نے جب یہ قوانین بنائے اس وقت اپنے گیسٹس کے لیے کیا ایوان صدر خصوصی سگریٹ نہیں بنواتا؟ کیا پرائم منسٹر ہاؤس خصوصی سگریٹ نہیں بنواتا؟ کیا پچھلے سال سگریٹ سینٹ آف پاکستان نے نہیں بنوائے؟ اور جن اداروں نے یہ قوانین بنائے ہیں کسی نے اس کے اوپر اسینٹ کیا ہے. آپ ایک مہذب سماج بنانے کے لیے قانون کا تازیانہ کلچر میں سے ابھرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں نا کہ جو تمباکو نوشی کے خلاف کام کرنے والی انٹرنیشنل لابیز تھیں، وہ بھی کہتی ہیں الیکٹرانک سگریٹ اور اس قسم کی چیزوں پہ آ جائیں. یہ ایک بڑی اور سوشیالوجی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر ایک میں آپ کو ایک چنگچی کی مثال دیتا ہوں. آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ نہیں دیا، آپ کا آئین کا آرٹیکل 4 کہتا ہے ریاست صرف وہ کام کرے گی جس کو اس کی قانون اجازت دیتا ہے، اس سے نہ آگے نہ پیچھے. وفاقی حکومت کیا کرے گی؟ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 1، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے تھرو کیا کرے گی؟ لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2. صوبے ریزیڈیول باقی ماندہ، جبکہ شہری ہر وہ کام کر سکتا ہے جس سے قانون ممانعت نہیں کرتا. اب آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم 75 سالوں میں ہم کتنا ناچتے ہیں، وہ میٹرو آ گئی ہے، وہ فلاں آ گیا، اب یہ ادھر ہو گیا. آپ نے نہیں دی پبلک ٹرانسپورٹ. شہریوں نے موٹر سائیکل اور رکشے کی شادی کرائی اور چنگچی بنا لیا. ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو مین سڑک سے اتر کے سکول ہے وہاں استانی پہنچنا شروع ہو گئی، بچیاں سکول پہنچنا شروع ہو گئی. ریاست جاگی، اور یہ میں کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا. سندھ ہائی کورٹ نے کہا یہ چنگچی کہاں سے آ گیا، سب پہ بین لگا دو. ہمارے یہاں صرف یہی ہے، بین لگا دو گرا دو. بھائی جب بن رہا تھا تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں انٹروین کیا؟ اچھا جی، پتہ چلا اگلے دن 2.5 لاکھ لوگ چنگچی احتجاج میں کھڑے ہیں
اور لاکھوں لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ آج سفر کی اجازت نہیں، پھر بحال کیا اور حکومت کو کہا کہ آپ اپنے موٹر وہیکل جو لا ہے اس میں ترمیم کریں. لا پتھر پہ نہیں کہ یہ ایک نئی مخلوق پیدا ہو گئی ہے وہیکلز میں، تو اس کا ٹوکن آپ نے موٹر سائیکل کا بھی نہیں لینا، رکشے کا بھی نہیں لینا، آپ نے چنگچی کا بنانا ہے. آپ اب دیہاتوں میں جائیں تو آپ کو پوری سوشیولوجی اس کے بدولت چینج ہوتی نظر آئے گی. ہمارا نہ آئین پتھر پہ لکھا ہوا ہے نہ ہمارا قانون پتھر پہ لکھا ہوا ہے. اس کو کمپیٹیبل بنائیں، آج کی ضرورتوں کے مطابق بنائیں تاکہ اس کے اوپر عمل درآمد ممکن ہو. آپ کو میں ڈھیروں احمقانہ قوانین کی مثال بھی دے سکتا ہوں. صحیح. ہاں، یہ کار سرکار میں مداخلت، یہ جب ہم غلام تھے تب تو سمجھ آتی ہے. یہ توہین عدالت جب تک وہ ہم غلام تھے تب تک تو سمجھ آتی ہے. آج کے دور میں، جمہوری دور میں، کون سا ادارہ ہے جسے اکاؤنٹیبلٹی کے ایمبٹ سے باہر ہونا چاہیے؟ یہ صرف شہریوں کی نہیں ہے. شہری ایک ہجوم ہوتے ہیں، ان کو صاحبان فکر، سیاستدان، کوئی سیاسی جماعت سیوک ایجوکیشن کرواتی ہے، اپنا منشور بھی پڑھاتی ہے. صحیح، بالکل. کون سی علماء کرام جمعے کے خطبے میں بتاتے ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد ذرا صفائی کا خیال رکھ لیا کریں. ذاتی طہارت پہ ضرور بات کرتے ہیں لیکن اپنے مسجد کے جو واش روم ہوتے ہیں وہاں پر بندہ جا نہیں سکتا، وہاں بھی نہیں جا سکتا. تو آپ نے سماج کے ہر ایک مشین کی طرح، کوئی بڑا پرزہ ہے کوئی چھوٹا پرزہ ہے، ایک پرزہ بھی نکال دیں مشین رک جائے گی. صحیح. ہر پرزے کو کام کرنا، ہر پرزے کو کام کرنا. اور سب سے بڑی بات آپ نے جو بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو توہین عدالت ہے اور فلاں کی توہین اور فلاں کی توہین، میرا ہے جب تک قانون توہین انسانیت نہیں بنتا کہ ہاں، اور یہ معاشرے سے نکلے گا کہ ہر انسان دوسرے انسان کو ویلیو دے اور بیسک چیزوں کی قدر کرے اور اقدار پر مبنی میں معاشرہ کہنے پہ قائم کرے. مجبور ہوں، عوام کا جو ادارہ ہے اس کی توہین پہ کچھ نہیں ہے. پارلیمنٹ ہے، صحیح. جو بھی آپ عوام کی مرضی جتنی توہین اور تذلیل کریں اس پہ کوئی قانون نہیں. صحیح. لیکن وہی کلونیل مائنڈ سیٹ ہے جس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اچھا احمد اعجاز صاحب، یہ بڑی ڈیٹیل میں ہم نے گفتگو کی اور ہم ایک اور پروگرام بھی اس پہ کریں گے جس میں ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں ان کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. لیکن ابھی جو ہم ایک بات کر رہے ہیں، دیکھیں ہم ایک بڑی ڈائیورس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں. پاکستان کے اندر کوئی ایک قوم نہیں بستی، کوئی ایک عقیدے کے لوگ نہیں بستے، کسی ایک فرقے کے لوگ نہیں بستے. تو بہت ڈائیورسٹی ہے یہاں پہ. ایک ڈائیورس سوسائٹی میں جہاں پر زبانیں مختلف ہیں، رنگ نسل مختلف ہیں، اچھا کیا کہتے ہیں، عقیدتیں مختلف ہیں، تو ایسی سوسائٹی کے اندر رہنے کے لیے ہم کس قسم کی تربیت جو ہے ہماری سوسائٹی کے اندر ضروری ہے؟ دیکھیں، جب ہم تنوع کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ بہت اس میں تنوع ہے، مختلف الخیال قسم کے لوگ ہیں، مختلف نسل کے لوگ ہیں، مختلف زبانوں کے لوگ ہیں. ہم یہ صرف کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہم ہر جگہ پہ یہ بات کرتے بھی ہیں. ہماری کتابیں بھی، ہم کتابوں میں بھی یہ باتیں لکھتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں بہت تنوع ہے، بہت ڈائیورسٹی ہے اس میں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا ہم تنوع کو قبول کرتے ہیں؟ کیا ہماری ریاست تنوع کو قبول کرتی ہے؟ آج بھی ہمارے ہاں وہ بحثیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کنسیپٹ کلیئرٹی کا معاملہ ہے. کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے. یہ ہم عجیب و غریب بات ہے کہ آج بھی ہم 21ویں صدی میں جب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکے اور نئے سیارے دریافت ہو رہے ہیں، ہم اپنے کنسیپٹ کی کلیئرٹی کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. اچھا، آج بھی ہم تنوع کی بات کرتے ہیں لیکن ہم جو مختلف زبانوں کے حامل لوگ ہیں، ہم ان کی اس حیثیت یا شناخت کو قبول نہیں کرتے. مثلا ہم وہاں پہ بھی تنازعات کو پیدا کر لیتے ہیں. ہم کہیں پہ بھی بات ہو رہی ہو کہ مثلا میں یہ کہوں کہ میں سرائکی ہوں تو دوسرا ساتھ یہ کہے گا کہ یہ سرائکی جو ہے یہ پنجابی کا لہجہ ہے، یہ الگ شناخت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ یہ ہمارے شروع ہو جائیں گے. کیا ہم سندھی ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم پشتون ہیں، ہم سرائکی ہیں، ہم پنجابی ہیں. یہ تنوع تو ہے ہمارے اندر، لیکن ہماری اس حیثیت کو ہماری ریاست نے کبھی بھی قبول نہیں کیا. ہماری زبان کو ایون کہ قبول نہیں کیا. ہماری زبانیں جو ہیں پڑھائی جاتی ہیں. انتظار صاحب نے ایک جگہ پہ کہا تھا، اپنی کسی کتاب میں لکھا تھا کہ جو بچے گلی محلے میں کھیلتے ہیں اور گلی محلے کی زبان استعمال کرتے ہیں اور وہی تہذیب وہیں سے اٹھے گی، وہی جا کے آگے کی طرف بڑھیں گے اور ان ذہنی وسعت انہیں کے ہاں پیدا ہوگی.
تو ہم یہ تنوع ہے، ساری چیزیں ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں ریاستی سطح پہ سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہماری ریاست کو اس بات کا جو ہے نا ادراک ہونا چاہیے کہ جو تنوع ہے ہمارے ہاں، اس تنوع کو خوبصورتی اور مثبت طریقے سے اس کو لیا جائے اور اس کو قبول کیا جائے. اس میں کوئی تنازع نہیں پیدا ہوگا، اس سے کوئی بڑا بحران نہیں پیدا ہوگا، اس سے کوئی کولیپس نہیں ہو جائے گی چیزیں، بلکہ جب ہماری شناخت کو قبول کیا جائے گا تو ہماری جڑت بنے گی. جیسے سر فرما رہے تھے کہ ہمارے یہاں جڑت ہماری نہیں ہے، ہم سے حب الوطنی کا تقاضا کیا جاتا ہے، ہم سے وفاداری کا تقاضا کیا جاتا ہے، ہم سے قانون کی پاسداری کا تقاضا کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں دیا کیا جاتا ہے؟ ہمیں تو کچھ نہیں دیا جاتا نا. اس لیے ہماری جڑت نہیں بنتی. ہماری جڑت اس وقت بنے گی جب ہماری تمام حیثیتوں کے ساتھ، شناخت کی جتنی بھی حیثیت ہیں ان کے ساتھ ہمیں قبول کیا جائے گا. ہمارا احترام نہیں کیا جائے گا، ہمیں قبول کیا جائے گا. مثلا ہم کسی ایسے مسئلے کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ مثلا میرا ایک مسئلہ ہے تو میں دوسرے مسئلے کے حوالے سے کہتا ہوں کہ ہاں یار یہ میں اس کا احترام کرتا ہوں. اچھا، احترام نہیں، آپ اس کو قبول کریں، اس کی حیثیت کو قبول کریں گے. یہ مسلک بھی ہے اور یہ بھی اپنی جڑیں رکھتا ہے اور یہ بھی اتنا ہی حق رکھتا ہے جتنا کہ میں رکھتا ہوں. احترام نہیں ہے یہاں پہ قبول ہونے کی بات ہمیں کرنی چاہیے. ہماری جب ریاست کرے گی پھر ہمارے شہری کریں گے. جیسے سر فرما رہے تھے نا کہ شہری جو ہوتے ہیں وہ ہجوم ہوتے ہیں، بھائی نہیں، بالکل شہری ہجوم ہوتے ہیں. ریاست نے ان کو مختلف ذیل میں رکھنا ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں پتنگ بازی پہ پابندی لگ جاتی ہے، ہمارے ہاں یہ جو ویلنگ بچے کر رہے ہوتے ہیں، ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں 14 اگست یا باقی کسی دنوں میں، عید کے دنوں میں، اس پہ پابندی لگ جاتی ہے. لیکن ہمارے اندر میں کیوں نہیں کرتا یا آپ کیوں نہیں کرتے یا ہمارے بہت سارے بچے ون ویلنگ کیوں نہیں کرتے؟ مخصوص ہی ہوتے ہیں نا جن کے اندر بہت تھرل ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، وہ انرجی ہوتی ہے. آپ ان کے لیے مختلف میدان کیوں نہیں بناتے؟ کیا یورپ اور امریکہ میں لوگ موٹر سائیکل نہیں بھگاتے؟ کیا وہاں پہ تیز ترین گاڑیاں نہیں بھاگتی؟ کیا وہ جو تیز ترین گاڑیاں بھگانے والے ہوتے ہیں کیا ان کے لیے انہوں نے الگ سے ایک پورے کھیلوں کے میدان نہیں بنائے ہوئے؟ کیا ان کی وہ جو مفید یا غیر مفید جذبات ہوتے ہیں کیا ان کا وہاں کتھارسس نہیں ہوتا ہے؟ ایک پہلوان جو ہوتا ہے جس نے مثلا جو فاسٹ بالر ہوتا ہے، اب یہ دیکھیں کہ فاسٹ بالر کے اور بیٹسمین کے رویے مختلف ہوتے ہیں. فاسٹ بالر غصے میں رہے گا، تیز بھاگے گا، ہر وقت وہ جناب جلدی ہوگی اس کو کہیں نہ کہیں پہنچنے کی، چونکہ وہ فاسٹ بالنگ میں اس کے جو مزاج ہے اس کی عکاسی ہو رہی ہے، وہی ہو گیا نا. اچھا، اب وہ اس کے لیے بہترین جگہ کون سی ہے؟ کھیل کا میدان. صحیح. اچھا، اب اگر یہ اس میں کتنی بڑی سائنس ہے، اس میں کتنا بڑا شعور چاہیے ہمیں کہ جو بچے ہمارے ون ویلنگ کرتے ہیں ان کے لیے مثلا ہم پنڈی اسلام آباد کی بات کریں تو پنڈی اسلام آباد کے کسی ایک گراؤنڈ میں جو ہمارا اسٹیڈیم ہے پنڈی اسٹیڈیم، وہاں پہ سالانہ کھیلیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ آپ ان کو ایسا لباس پہنائیں، ان کو ایسا سیفٹی کا وہ کریں کہ وہ موٹر سائیکل اپنا شوق بھی پورا کریں اور وہ گریں تو ان کو چوٹ بھی نہ لگے. اس میں کیا مسئلہ ہے مجھے بتائیں. لیکن المیہ ہوتا ہے اور کم سے کم وہاں ون ویلنگ نہ کریں جس کے نتیجے میں کسی کی جان جائے، ان کی اپنی جان. سر دیکھیں جب آپ کا ایک مقابلے ہو گئے، آپ کا ایک کمپٹیشن ہو گیا، وہ لمحہ بھی گزر گیا. دیکھیں روز کون ون ویلنگ کر رہا ہوتا ہے؟ مخصوص دن ہی ہوتے ہیں نا، مخصوص لمحے ہی ہوتے ہیں نا. تو ان کو میرے خیال میں ہمیں بیٹھ کر، ہماری ریاست کو بیٹھ کر اگر ان کو فرصت ملے. دیکھیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں 2013 سے ٹیلی ویژن اخبارات کو دیکھ رہا ہوں. میں نے صرف ایک چیز ہی دیکھی ہے 2013 سے، پریس کانفرنسیں. اس قدر اس ملک میں پریس کانفرنس ہوتی ہیں، اس قدر ہوتی ہیں، ان کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. پریس کانفرنس میں ہونے والی گفتگو ہمارے معاشرے کی بحث ہے. سیاستدان کے منہ سے نکلا ہوا جملہ ہمارے ٹاک شو کا موضوع ہوتا ہے. میں 2013 سے میں نے اور کچھ بھی نہیں دیکھا. کوئی کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ جو ہے وہ سوسائٹی کے اوپر، اخبار میں، میڈیا پر بالکل دکھائی. اور میں نے روزانہ کی بنیاد پہ 4-4 6-6 پریس کانفرنس دیکھی. یار یہ مجھے بتائیں، یہ ملک کے المیہ ہیں. اس ملک کے کوئی مسئلے اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ آپ کو 6-6 کانفرنسیں کرنی پڑ رہی ہیں، پریس کانفرنس. اور ایک ہی بس جواب غزل ہوتا ہے نا، ایک جواب ہوتا ہے اور دوسرا جواب دیتے ہیں. ہمیں اس سے نکلنا، ہمیں جب نکلیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یار بچوں کا کتھارسس بھی کرنا ہے. ایک پہلوان کے لیے اس کا کبڈی کا گراؤنڈ ہی ہوگا. آپ اس کو جب کھلے عام چھوڑ دیں گے تو وہ مجھے گلی محلے میں گزرنے والوں کو مکے نہیں مارے گا اور کیا کرے گا؟ اسے مارنے. تو یہ اصل چیز یہ کہ جن لوگوں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کے اظہار کے لیے مواقع جو ہیں وہ پیدا کرنا یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے اور یہ بہت ہی اہم چیزیں. ہم اگلے پروگرام میں اس موضوع پر گفتگو کریں گے. بہت شکریہ آپ کا احمد اعجاز صاحب اور بہت شکریہ ظفر اللہ خان صاحب. ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی کہ قانون کا کیا تعلق ہے. اگر ہم شہریوں میں اور اپنے سماج کی بہتری چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے. ہماری مسجدوں میں روزانہ اذان ہوتی ہے اور 5 وقت یہ اذان دی جاتی ہے. اس اذان میں ایک جملہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. جب ہم یہ نعرہ سنتے ہیں، یہ آواز سنتے ہیں تو ہم سیدھے اٹھتے ہیں اور مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں. لیکن کیا اس جملے کا تعلق صرف اٹھ کے مسجد میں نماز پڑھنے کے ساتھ ہے یا پورے معاشرے کی اخلاقی، ذہنی اور فکری تطہیر کے ساتھ بھی ہے؟
تو آؤ کامیابی کی طرف یعنی آؤ قانون کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف یعنی آؤ ہم آہنگی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف یعنی آؤ سماجی برابری کی طرف، رواداری کی طرف اور ایسی چیزوں کی طرف جس سے معاشرہ کامیاب ہو جائے۔ اگر معاشرہ ناکام ہے اور حی علی الفلاح کی آوازیں 5 وقت گونجتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان آوازوں پر غور نہیں کیا جاتا، ان آوازوں پر کبھی توجہ نہیں کی جاتی۔ تو کبھی اب حی علی الفلاح کی آواز سنیں تو یہ سمجھیں کہ گھر کے باہر کچرا پھینکنا حی علی الفلاح کا انکار ہے۔ اگر آپ حی علی الفلاح کی آواز سنیں اور سوسائٹی میں فرقہ واریت اور تشدد اور ایک دوسرے کو نہ قبول کرنے والی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے حی علی الفلاح کی آواز تو سنی، اس پر عملی طور پر ہم نے غور و فکر نہیں کیا کہ اصل میں اس آواز کا مقصد کیا ہے، اس آواز کا مدعا کیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔